میرے بھائی اس فانی دنیا کے پیچھے ہم لوگ کیا کچھ نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ انما اموالکم اولادکم فتنہ، کہ مال و اولاد فتنہ ہے۔ اور میرے بھائی فتنہ اس طرح ہے کہ اس کے چکروں میں ہم لوگ دین کو بھول جاتے ہیں، ہم لوگ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اللہ کے فرمانوں کو سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ میرے بھائی اس دنیا فانی سے ایک دن ہمیں جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ کس منہ کے ساتھ جواب دو گے؟ کیا کہو گے؟ قیامت کے روز جب حوض کوثر پر جمع ہوں گے تو اللہ کے فرشتے روک دیں گے کہ اے اللہ کے نبی، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے پیچھے کیا کیا رواج قائم کیے تھے، نمازوں کو چھوڑا تھا، آپ کی سنتوں کو انہوں نے چہرے پہ نہ سجایا، ان کو بغیر داڑھی کے چہرے خوبصورت لگتے تھے۔ میرے بھائیوں یہ دنیا کا دھوکہ، یہ دنیا جو ہے دھوکہ ہے۔ اس دنیا کی دھوکے سے باہر نکلو، اس فرمان کے مطابق زندگی گزارو جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ میرے بھائی اس چند دن کی زندگی میں ہم لوگ کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم لوگ کیا کچھ نہیں کرتے۔ صرف ایک نماز کا تو اللہ نے فرمایا ہے کہ نماز تو پڑھو، میرے لیے ٹائم تو نکالو، لیکن ہمارے پاس اس نماز کے لیے ٹائم نہیں۔ جب میرے بھائی ہم اس دنیا سے جائیں گے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ پوچھیں گے تو نے نماز نہیں پڑھی، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم اولاد کی خاطر محنت کر رہے تھے، ہم گھر کی خاطر محنت کر رہے تھے۔ میرے اللہ نے پوچھنا ہے وہ تیرا معاملہ ہے، میرے لیے کیا لایا؟ ایک واقعہ آتا ہے، ایک بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، تو بڑے مالدار تھے۔ انہوں نے اپنی ساری جائیداد وقف کی اور ایک دور دراز جنگل میں چلے گئے، سمندر کے بیچوں بیچ۔ اب وہاں نہ کوئی دیکھنے والا، وہاں پر عبادت شروع کر دی۔ اللہ نے اپنے کرم سے وہاں پر ایک درخت کو پیدا کر دیا، اس درخت سے پھل کھاتے تھے، اور ایک نہر کو جاری کر دیا جہاں سے وہ پانی کا پیالہ پیتے تھے، اور 24 گھنٹے ایسے عبادت کرتے رہے۔ لکھا ہے کہ 500 سال خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے عبادت کی، کیونکہ وہاں کو نہ کوئی دیکھنے والا تھا۔ تو انہوں نے جب ان کا وہ وفات پا گئے، فوت ہو گئے، 500 سال اللہ کی عبادت کی، روز محشر پیش ہوئے، لایا گیا۔ اللہ پاک نے پوچھا کہ اے بندے کیا لایا ہے؟ تو کہنے لگا کہ اے اللہ 500 سال کی عبادت لے کر آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کو اپنی عبادت پر گھمنڈ ہے۔ فرشتوں سے کہا کہ جاؤ اس کو جہنم کے راستے پر لے جاؤ اور اس کو ہوا کا جھونکا لگاؤ۔ اس کو لے گئے، اور جب وہاں پر اس کو راستے پہ کھڑا کیا جہنم کے، تو وہاں کے گرم ہوا کے تھپیڑے نے اس کا حلق کو خشک کر دیا۔ اب لگا پانی پانی چلانے، تو اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ جاؤ ایک پانی کا پیالہ لے کر جاؤ اور کہو کہ 500 سال کی عبادت کی عوض پانی کا یہ پیالہ ہے، کس کو چاہیے؟ اور جب فرشتہ پانی کا پیالہ لے کر گیا، پیاس کے مارے حلق خشک تھا، تو اس نے کہا کہ ہاں جی یہ پانی کا پیالہ، اس نے کہا 500 سال کی عبادت کی عوض۔ اب وہ پانی کا پیالہ لیا اور عبادت کے بدلے میں پیا۔ پھر دوبارہ اللہ کے روبرو پیش کیا گیا، پوچھا کہ ہاں بھائی اب بتا کیا لے کر آیا؟ تو فرمانے لگا کہ اللہ اب تیرا ہی فضل ہے، اب تیرا ہی فضل ہے، تو ہی اپنے فضل کے صدقے ہمیں معاف فرمائے گا۔ تو میرے بھائی اب ہم خود اپنے گرے بھانت میں جھانک لے کہ ہم لوگوں نے سارے دن میں 24 گھنٹے میں کیا ہم عمل کرتے ہیں کہ جس پہ اللہ ہماری مقصد دنیا مکافات عمل ہے کہ جیسا کرو گے ویسا پالو گے، لیکن ہم کوشش کریں گے تو ہم پائیں گے نا میرے بھائی۔ ہم کوشش نہیں کرتے، ہم صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا۔ میرے بھائی یقیناً اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ معاف کر کے خوش ہوتا ہے، توبہ کرنے پہ وہ راضی ہوتا ہے، لیکن میرے بھائی اس کے احکامات پہ بھی تو چلنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں قربانی بھی تو دینی پڑے گی اپنے جان مال کی۔ میرے بھائی جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد کو پورا کرنا ہی ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے، اور قبر حشر کی ہمیں تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سب کی زندگیوں میں برکتیں، فراخی فراوانی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔